آپ کو معلوم ہے عاشورہ کا معنی کیا ہے؟ 10 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک یہ مبارک دن ہے عاشورہ، اور محرم کے مہینے میں خاص طور پہ یوم عاشورہ کے دن کئی بڑے بڑے واقعات ہوئے، اور یہ مہینہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی خاص ہے جو ایک رب کو مانتے ہیں، جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ مہینہ یہ دن خاص ہے۔ اور اسی مہینے میں 10 تاریخ کو مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑا واقعہ ہوا وہ نواسہ رسول امام حسین کی شہادت ہے۔ ٹھیک، اس کا تو غم ہر مسلمان کو روز قیامت تک رہے گا، لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ ہم امام حسین کی یاد منانے کی بجائے اس طرح سے گناہ کرتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی ہم سے شرما جائیں۔ اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہماری مجلسوں میں آنے کے لیے، جس طرح کی ہم مجلس امام حسین کی سجاتے ہیں۔ آپ دیکھو، لوگ روڈ پہ راستوں میں امام حسین کے نام پر ڈھول تماشا لے کے باہر آ جاتے ہیں اور زور و شوروں سے امام حسین کے نام پہ بجاتے ہیں۔ اب ذرا میرا سوال یہ ہے، فرض کر لے آپ، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا میں کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو، اگر پیدا ہوا ہے تو مرنا اس کو ضرور ہے۔ آپ کے پردادا، آپ کے دادا اور آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں ایسے بھی موجود ہیں جن کی ماں کا، جن کے والد کا انتقال ہو چکا۔ اب ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ کے گھر سے میت نکلے تو کس انداز میں نکلتی ہے؟ میت جب نکلتی تو کس انداز میں؟ غموں کے ساتھ نہ کہ ڈھول اور تماشے کے ساتھ۔ اور جب آپ کے مرحومین کی برسی آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، غریبوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں نا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب اپنے معاملہ ہو، اپنے خاندان کا معاملہ ہو، اپنے باپ اپنی ماں کا معاملہ ہو، تو آپ ڈھول تماشوں کو بازاروں میں نہیں نکالتے، بلکہ شریعت کے مطابق قرآن خوانی کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ سے محبت ہے، انسان کرتا ہے ان کی سال ثواب کے لیے۔ لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تو ماں باپ سے زیادہ ہے نا، ہر چیز سے زیادہ ہے نا۔ اب ذرا دیکھو حدیث پاک، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام پہنچے۔ حدیث بہت لمبی لیکن مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول کچھ ہدیہ، کچھ نذرانہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول دینی کام میں زیادہ رہتے ہیں تو کاروبار اللہ کے رسول کر نہیں پاتے تھے، تو اسی لیے کچھ پیسہ ہدیتاً نذرانتاً صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول کو دیں گے، جس طرح کہ آج کل کے لوگ دیتے نہیں پیروں کو۔ تو صحابہ کرام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور کسی طرح اللہ کے رسول کو انہوں نے منایا، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھایا، تو ان کا اتنا ہی کہنا تھا کہ یہ نذرانہ ہم اپنی طرف سے دیتے ہیں آپ کو، اس لیے کہ آپ نے جو ہمیں کلمات سکھائے، جو دین آپ نے ہمیں بتایا ہے، ایک لفظ کی قیمت ہو ہم ادا کر سکتے نہیں، لیکن تب بھی ہم کچھ نذرانہ دینا چاہتے ہیں آپ کو۔ اتنا کہنا تھا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ محبوب کہہ دو انہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے محبوب تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے،
اپنے کاموں کا، اپنی محنتوں کا، اپنے دین کا کچھ اجر کچھ اجرت طلب کرتے نہیں ہیں۔ اگر تم کچھ کرنا چاہو تو ان کی اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ تو صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ کبریٰ سے محبت کرو، حضرت عائشہ کی تعظیم کرو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو اہل بیت میں سے ہے، یہ تو آپ کے ازواج مطہرات میں سے ہے، ان کے علاوہ کس کی تعظیم کرے، ان کے علاوہ کس سے محبت کرے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے مولا علی سے کرو، میری بیٹی فاطمہ سے کرو، میرے جگر کے ٹکڑے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسنین کریمین سے کرو۔ یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے آل سے محبت کرو۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ تو حضور کی محبت اور ان کی آل کی محبت دلوں میں انسان کی سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تبھی وہ ایمان والا ہے، ٹھیک؟ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ایک غیر نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ محرم میں ڈھول تاشے کیوں نکالتے ہیں؟ اور وہ غیر بھی جانتا ہے اسلام کو۔ میں اس بات پہ حیرت میں تھا میں کہ مسلمان جو جاہل ہے اس سے زیادہ یہ غیر جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت محرم میں تو آپ کے امام کی شہادت ہوئی تھی، میت ہوئی تھی، تو کون سا بندہ میت میں ڈھول تماشے نکالتا ہے؟ میں نے سمجھایا کہ بھائی نہیں، یہ ہمارا معاملہ نہیں، یہ ہمارا موقف نہیں ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت عاشق رسول فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو یا محرم الحرام کے مہینے میں جو بھی امام حسین کے نام پہ ناجائز کام کرے، بازاروں میں ڈھول تماشوں سے بازار کو گرم کرے اور فضول کام کرے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے جو یہ کام کرتا ہے وہ بھی حرام، جو یہ کام بازاروں میں کھڑے ہو کے دیکھتا ہے وہ بھی حرام، اور جو اپنے بچوں کو لے جا کے دکھاتا ہے وہ بھی حرام۔ ہمارا موقف تو یہ ہے، اس لیے کہ اسلام میں سخت منع ہے ڈھول تاشے سے، گانے بجانے سے سخت منع ہے اسلام میں۔ اب میرا سوال آپ سے پھر وہی آتا ہے، اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا مجھے کہ جب آپ کے خاندان والوں کا معاملہ آیا تو آپ نے کتنا اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ، قرآن کی آیتوں کا تلاوت کیا، آپ نے نذرانے پیش کیے، آپ نے اپنے والدین کے لیے محفلیں سجائی، حضور کے ذکر کروائے، پروگرام رکھا، آپ نے کئی سارے آپ نے نیک کام کیے۔ لیکن جب میرے نواسہ رسول کی باری آئی، اس امام حسین کی باری آئی جس نے اپنی گردن کٹا کے اسلام کو زندہ کیا، اس امام حسین کی باری آئی کہ پورا خاندان موجود ہے، بہن ہیں، جوان بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں، اپنے اصحاب بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، ان کی پرواہ نہ کی۔ پرواہ کی کس کے؟ آپ کے دین کی پرواہ کی، آپ کے دین کے لیے اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا، آپ کے دین کے لیے اپنے بیٹے علی اصغر کا گلا بھی ذبح کر دیا، آپ کے دین کے لیے اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا، اور آپ نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ؟ اللہ خیر فرمائے۔ ایسی امت، یہ امت کون سی ہے؟ یا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والی امت ہے، اور جو اللہ کے رسول سے سچی پکی محبت کرے وہ امت کوئی اور نہیں بلکہ کربلا میں جو 72 شہید ہوئے تھے وہ ہے، نہ کہ یزید۔ اس لیے کہ یزید بھی اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی اپنی آپ کو امت محمدیہ کہتے تھے، لیکن ذرا دیکھو کہ جب امام حسین کو انہوں نے شہید کیا تو نیزے پہ سر امام تھا میرا، نیزے پہ سر امام تھا میرا، اور جب شام کے بازاروں میں لے جانے لگے، جب شام کے بڑے بڑے محلات آئے تو ذرا دیکھو یزیدوں نے کیا کیا، ڈھول تماشوں سے بجانا شروع کیا تاکہ لوگ جمع ہوں، دیکھیں کہ ہم نے کیا کارنامہ کیا، لوگوں کو سامنے بجانا شروع کیا، ڈھول تماشے کے ساتھ جشن کے ساتھ لے جانے لگے امام حسین کے سر اقدس کو، اور ادھر وہ ٹوٹا لشکر
وہ بیوہ عورتیں، وہ اہل بیت کی شہزادیاں، روایت موجود ہے کہ ان یزیدیوں نے یہ معاملہ کیا کہ وہ فاطمۃ الزہرا جس کی چادر پہ اللہ دعائیں قبول فرما تھا، وہ فاطمۃ الزہرا جس کی چادر کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کو قبول و مقبول فرمائی، اسی فاطمۃ الزہرا کے شہزادیوں کے دوپٹوں کو نکالا اور شام کے بڑے بڑے محلات میں دکانوں میں شیشے لگوا دیے۔ اگر یہ اہل بیت کی شہزادی اپنی گردن نیچے چل کے بھی کرے، اپنی گردنیں نیچے جھکا بھی دے، تو شیشے کی وجہ سے لوگ ان کے چہرے کو دیکھ پائے۔ اور کیا کیا ان لٹیروں نے؟ کنبہ تو لوٹا، لیکن جو اہل بیت کے ہاتھوں میں جو زیورات تھے، کانوں میں تھے، گلے میں تھے، اسے بھی چھینا، اور اس انداز میں چھینا کہ حضرت زینب کے کان سے خون بہتا تھا، اہل بیت کو زخمی کر دیا۔ اس طرح کا معاملہ انہوں نے کیا اور ناچ گانے تماشے کے ساتھ کیا۔ اب ذرا بتاؤ یہ کام ہے کس کا؟ یزیدیوں کا ہے کہ امام حسین والوں کا ہے؟ یزیدی والوں کا ہے نا، تو زور سے۔ تو کبھی بھی یہ معاملہ نہ کرنا، اگر کرنا ہونا تو ابھی آپ نے اپنے دل سے کہا ہے نا ایمان کے ساتھ کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کام کیا نہیں، یہ فیل کیا نہیں۔ اگر آپ نے امام حسین کے ساتھ کیا ہے تو آپ پھر اس کو جائز سمجھتے ہو، حلال سمجھتے ہو، تو پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی یہ کرنا۔ اگر آپ امام حسین کے ساتھ اس کام کو حرام سمجھتے ہو تو پھر سمجھ جانا کہ آپ کامیاب ہو۔ ذرا دیکھو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جب حکومت تھی دلی کی سرزمین پر، انہیں اعلان کر دیا کہ اسلام میں گانا بجانا ڈھول تماشا حرام ہے، بند کر دیا۔ تو لوگ جامع مسجد کے باہر جمع ہو گئے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے میت نکالی، ان لوگوں نے پروٹسٹ کیا حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ اب ذرا معاملہ دیکھو، جنازہ تیار کیا، ڈھول تماشے کو اس کے اوپر رکھا، رکھنے کے بعد جب میت اٹھی جامع مسجد سے، دلی کی جامع مسجد سے، اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے محل کے پاس سے جب گزری، تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے وزیر سے، یہ کیا ہے، کس کا جنازہ ہے؟ تو وزیر کہتا ہے کہ حضور آپ نے جو گانے بجانے کو منع فرما دیا ہے، بند کر دیا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کو مار دیا، سنگیت کو آپ نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا ہے، اسی لیے یہ لوگ سنگیت کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں۔ اب ذرا جواب سنو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میرے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اپنے وزیر سے کہ جا کے ان لوگوں سے کہہ دو کہ اتنا گہرا گڈھا کھودے کہ کبھی دوبارہ زندہ نہ ہو، اتنا گہرا گڈھا کھودے کہ کبھی بھی یہ سنگیت دوبارہ زندہ نہ ہو، کبھی بھی یہ گانے بجانے دوبارہ زندہ نہ ہوں۔ اسلام نے تو یہ فرمایا ہے آپ سے، لیکن ہم تو حد پار کر دی، تماشے، لوگ خون بہاتے ہیں اور کہتے کہ نہیں ہم تو سنت ادا کرتے، ہم تو ثواب والا کام کرتے۔ نہیں، یہ ثواب والا کام نہیں ہے۔ آپ کو بتا دوں اللہ نے جان آپ کو عطا کی ہے، کیا کی ہے؟ عطا۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ مجھے کچھ دیر کے لیے گاڑی چلانے دے، تو گاڑی کس کی ہے؟ اس کی کہ میری؟ اس کی ہے نا، سامنے والے کی۔ تو اللہ نے آپ کو جان عطا کی ہے، دی ہے، وہ اس کی دی ہوئی ہے۔ جو کچھ بھی آپ ہے نا، آپ کی جان، آپ کا جسم، آپ کی روح، آپ کی اولادیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کی دی ہوئی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کی ہے نہیں، سب اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اگر گاڑی کس نے دی چلانے کے لیے، میں چلاتا ہوں، میں کہوں میری گاڑی ہے، میں چاہے اسے ٹھوکوں، میں چاہے اسے بیچوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ گاڑی آپ کی تھوڑی، آپ بیچ تھوڑی سکتے ہیں، آپ اسے ٹھوک تھوڑی سکتے ہیں۔ اب ذرا مجھے یہ بتاؤ، جان آپ کی نہیں ہے، یہ جسم آپ کا نہیں ہے، تو پھر آپ چوٹ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ حدیث پاک ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت عطا فرمائی ہے نا، جیبیں تو آپ کی گرم ہوں گی نا، اللہ نے آپ کو
دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو دولت عطا فرمائی نا، لیکن میرا رب فرماتا ہے اگر تم نے ایک چونی بھی فضول خرچی کی، ایک چونی بھی، تو تیار ہو جانا، روز قیامت کے دن میں تم سے حساب لوں گا۔ ایک چونی جب روز قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں رب فرماتا میں حساب لوں گا، تیار ہے نا حساب کے لیے؟ اگر تم نے فضول خرچی کی، ضرورت نہیں تھی، تم نے خرچہ کیا تو تیار رہنا۔ اب مجھے بتاؤ، جان تو اس مال سے زیادہ قیمتی ہے نا، تمہاری جان، تمہارا جسم تو اس سے زیادہ قیمتی ہے نا، اب تم اس کو تکلیف پہنچاتے ہو، چوٹ پہنچاتے ہو، کس نے کہا تمہیں؟ رب نے فرمایا، اللہ کے رسول نے کہا، امام حسین نے کہا کہ نہیں میرے جانے کے بعد تم تلواریں لے کے نکلنا، اپنے پیٹوں پہ مارنا، چھاتی پیٹنا، تکلیف دینا، نہیں نا، اس لیے کہ تم بالفضول تکلیف دے رہے ہو۔ اگر تمہیں خون بہانا اتنا پسند ہے تو رب فرماتا ہے اس وقت بہایا کرو جب اسلام کو تمہاری ضرورت ہو، جب اسلام کو تمہاری ضرورت ہو، اور جب کوئی دوسرا راستہ نہ ہو خون بہانے کے علاوہ، تب رب تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم خون بہا سکتے ہو، اس کے علاوہ بہانا حرام ہے۔ تم تھوڑی سی تکلیف نہیں دے سکتے، اپنی جان بوجھ کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ سکتے نہیں۔ کوئی بندہ اگر بیمار ہے، وہ سوچے کہ نہیں میں پڑا ٹھیک ہو جاؤں گا، اللہ کے رسول فرماتے گنہگار ہے وہ، اس لیے کہ اگر تجھے بیماری آئی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے تجھے اپنے جسم کی صحت کو دیکھنا بھی ضروری ہے، تجھے پتا یہ چیز نقصان دہ ہے تیرے لیے، تو تجھے ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے نا؟ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالکل ان چیزوں کی اجازت دی نہیں کہ آپ اپنے خون بہاؤ، یہ کرو۔ تو جو حضرات یہ کام کرتے وہ کان کھول کے سن لے، یہ ناجائز و حرام ہے، تم اللہ کی دی ہوئی چیز کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی دی ہوئی چیز کو نقصان پہنچا رہے ہو، اور روز قیامت کے دن تمہیں رب کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تم فضول ہے نا وہ؟ خیر ابھی کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن وقت بھی ہو چکا ہے، اور جو باقی کے معاملات ہیں، جو خرافات ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عقل سلیم کو کشادہ فرمائے، اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دے کہ یہ ایسی کوئی بھی ناکام نہ کرے جس سے میرے امام حسین کی روح کو تکلیف پہنچے۔ امام حسین نے شہادت اپنی پیش کی ہے،